برطانوی عوام آج نئے ارکان پارلیمنٹ کا چناؤ کریں گے۔ 650 نشستوں پر 4515 امیدوار مد مقابل۔ برطانیہ میں 17 سال برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کی حکمرانی خطرے میں۔ عوامی سروے اور ماہرین کے تجزیوں میں لیبر پارٹی آگے۔ آخری بار لیبر پارٹی نے 2007 میں ٹونی بلیئر کی قیادت میں الیکشن جیتا تھا۔ پارٹی کے موجودہ سربراہ کیئر سٹارمر مزدور طبقے کے لیے روزگار کی سلامتی کو یقینی بنانے میں ریاست کے مضبوط کردار کے حامی۔ لیبر کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس سائڈ پہ تھوڑا سا جھکاؤ ہے۔ ہم لیبر کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 14 ایئرس سے، جیسے یاسمین اتنا دن رات محنت کر رہی ہے اپنے لوکل حلقے کے لیے۔ لاہور، مری، گجرات، جہلم سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ مری، لالا موسیٰ، کھاریاں، ٹیکسلا، سرائے عالمگیر میں بادل برسے۔ متعدد فیڈر سٹرپ کر جانے سے بجلی کی آنکھ مچولی۔ صوابی، روپی اور گردنوا میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ پاک روس بین الحکومتی تعاون کا اگلا اجلاس ماسکو میں بلانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات۔ شہباز شریف کی روسی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان میں سہ-فریقی بات چیت کا دور۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور آذری صدر الہام ایلیوف کی شرکت۔ علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی سے متعلق تبادلہ خیال۔ پاکستان، ازبکستان، افغانستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کے معاملات طے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ تاجکستان کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور تاجکستان نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کیے۔ عالمی امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے کثیر الجہتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تجارت، سرمایہ کاری، ٹرانسپورٹ، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے شکاگو کنونشن سے قبل صدارتی امیدوار تبدیل ہونے کا امکان۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ڈیموکریٹک گورنرز کی ملاقات۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے پریس کانفرنس میں کہا، صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں وہ عارضی امیدوار ہیں۔ نائب صدر کیملا ہیرس پارٹی کا مستقبل ہیں۔ دشمنوں کا وار۔ باجوڑ کے علاقے ڈماڈولا میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے گاڑی کے قریب دھماکہ۔ سابق سینیٹر ہدایت اللہ خان سمیت 5 افراد جاں بحق۔ شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت۔ پاک بحریہ کی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی کامیاب فائرنگ۔ گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا FN-6 میزائلز کی فائرنگ کا مظاہرہ۔ ہوائی اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کراچی میں اساتذہ پر پولیس کا ڈنڈا چل گیا۔ سندھ بھر سے اساتذہ مستقل تقرری کے مطالبے پر پریس کلب کے باہر جمع ہوئے۔ سندھ اسمبلی کی طرف مارچ پر پولیس کا لاٹھی چارج۔ اساتذہ نے رکاوٹیں عبور کر کے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا۔ سیکرٹری تعلیم سندھ کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ جیالے رہنما نے سیاسی مخالفین کی نیت پر سوالات اٹھا دیے۔ مولا بخش چانڈیوں نے کہا، MQM کی نیت کبھی اچھی نہیں رہی۔ سندھ حکومت نے نوکریاں اشتہار اور انٹرویوز کے ذریعے دیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا لیاقت علی خان کوٹا سسٹم لائے۔ عدلیہ کو اپنا فیصلہ دیکھنا ہوگا۔ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ حکومت اتحادی نون لیگ پر بھی کڑی تنقید۔ بولے مسلم لیگ نون کسی کی بات مانتی ہی نہیں۔ بجٹ میں جن پر ٹیکس لگانا تھا ان پر نہیں لگایا گیا۔ حکومت سیاسی اور قانونی جنگ ہار چکی۔ بانی تحریک انصاف محض وکیلوں اور عدالتوں کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے۔
عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر بتا دیں ان کی کیا حکمت عملی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کریں گے تو حکومت مذاکرات کر سکتی ہے۔ اسد کیسر اور محمود اچکزئی پر یقین رکھیں، انہیں سیاسی اتحاد مکمل کرنے دیں۔ حالات کو بہتر کرنے کے لیے اسد کیسر، چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کا اہم کردار ہے۔ اعلیٰ سرکاری افسروں کو مہنگی گاڑیوں کے بعد لگژری گھر ملیں گے۔ بڑے بیوروکریٹس کے لیے 1 ارب 64 کروڑ 45 لاکھ روپے کی لاگت سے 27 گھروں کی تعمیر کا منصوبہ۔ لاہور میں ڈی ایچ اے سیکٹر 9 میں پرتعیش رہائش گاہوں کی تعمیر شروع۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے 1 سال 9 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے گھر دینے کی منظوری نگران حکومت نے دی۔ ایک طرف اعلیٰ افسران پر نوازشات، دوسری جانب غریب کے لیے تعلیم کا حصول ہی دشوار۔ مہنگی قلم کتاب سے کیسے پڑھے گا پاکستان؟ وفاقی بجٹ میں اسٹیشنری پر ٹیکس لگ گیا، پنسل، پیپر اور سیاہی مہنگی۔ طلباء اور والدین پریشان، کہا بچوں کو تعلیم دلانا پہلے ہی مشکل تھا، رہی صحیح کسر ٹیکسوں نے نکال دی۔ اسٹیشنری بھی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ طلباء کا اسٹیشنری آئٹمز پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ شہری گاڑیوں کے ٹینک فل کرا لیں، پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت میں ٹیکس کے نفاذ پر مذاکرات ناکام ہو گئے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا 5 جولائی صبح 6 بجے سے ملک بھر کے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان۔ چیئرمین عبدالسمیع خان کا کہنا ہے ڈیلرز کو کہا ہے 4 جولائی تک کا پیٹرول ذخیرہ رکھیں۔ آج رات سے ملک بھر کے پمپس ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محکمے کام نہ کریں تو گورننس کیسے بہتر ہوگی؟ مافیا سرگرم اور محکمے سو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آٹے کے غلط نرخ پیش کرنے پر اظہار برہمی۔ مریم نواز نے مارکیٹ ریٹ منگوا کر سامنے رکھ دیے۔ کرپٹ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم، مارکیٹ ریٹ کی ڈیلی رپورٹ طلب کر لی۔ نان فائلرز کے خلاف حکومت کا بڑا ایکشن۔ ایف بی آر نے 2,10,000 نان فائلرز کی موبائل سمز بلاک کر دیں۔ 61,996 سمز ٹیکس ریٹرن جمع کرانے پر بحال۔ ٹیلی کام کمپنیوں کو روزانہ کی بنیاد پر 5,000 موبائل سمز بلاک کرنے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ وبال بن گئی۔ حبس اور گرمی کے ستائے شہری بل بلا اٹھے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6,832 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ملک بھر میں 6 سے 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری۔ رائے گڑھ میں شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ شہری کہتے ہیں بجلی آتی نہیں، بھاری بھرکم بل مل گئے۔ صارفین نے اوور بلنگ کو ظلم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا 12 سال بعد سزائے موت کے ملزم کو رہا کرنے کا حکم۔ 3 رکنی بینچ نے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں لکھا سپریم کورٹ نے ثبوتوں کا بغور جائزہ لیا، بیانات اور ثبوتوں میں تضادات ہیں۔ اعجاز اور نسیم اختر کو شریک ملزمہ کے شوہر کو قتل کرنے کے مقدمے میں سزا ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کی بازیابی کیس میں بڑا حکم۔ شہریوں کی عدم بازیابی پر سیکرٹری دفاع داخلہ، چیف کمشنر اور پولیس افسروں پر جرمانوں کے خلاف اپیلیں خارج۔ ریٹ پیٹیشنز کی سنگل بینچ میں سماعت ہوگی۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔